حکومت نے اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر یونیورسٹی ترمیمی بل نامنظور کیا ہے، جس پر عوامی حلقوں، اساتذہ اور طلباء کی جانب سے شدید احتجاج کیا جا رہا ہے۔ ہم اس احتجاج میں سندھ کے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ ہیں۔ اس بل کو کسی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ جماعت اسلامی بھی اس بل کو مسترد کرتی ہے۔ جامعات کی خود مختاری پر کسی صورت سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ 18ویں آئینی ترمیم کی آڑ میں من پسند ترامیم کر کے سندھ بھر کی جامعات کی خود مختار حیثیت کو مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ جامعات کی خود مختاری کا خاتمہ دراصل تعلیم و تحقیق اور اظہار آزادی رائے پر قدغن ہے۔ جامعات اعلیٰ تعلیم کے وہ ادارے ہیں جو کہ علمی آزادی کی بنا پر وجود میں آتے ہیں اور ان سے یہ حق کسی صورت نہیں چھینا جا سکتا۔ جامعات کے مقتدر اداروں مثلاً سنڈیکیٹ سے طلباء اور کالج اساتذہ اور پرنسپلز کی نمائندگی کا خاتمہ کر کے بیوروکریٹس کو اس میں شامل کر کے سنڈیکیٹ اور اداروں کو حکومت کے تابع کرنے اور اپنے من پسند فیصلوں کو مسلط کرنے کی سازش ہے۔ گریڈ 17 اور اس سے زیادہ کی تقرریوں کا اختیار براہ راست حکومت سندھ کو دیا جانا اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آئندہ سندھ کی جامعات کا حال سندھ کے سرکاری اسکولوں جیسا ہونے جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جامعات اپنی داخلہ پالیسی کا خود تعین کرتی ہے، لیکن اس بل کے ذریعے داخلہ پالیسی کا اختیار اکیڈمک کونسل سے لے کر حکومت سندھ کو دینے کی منطق سمجھ سے بالاتر ہے۔ وائس چانسلر کی تقرری کے ضمن میں ترمیم کر کے اب پروفیسر کے ساتھ ایڈمنسٹریٹر کا اضافہ کرنا اس جانب اشارہ ہے کہ اب جامعہ کا سربراہ کوئی غیر اکیڈمک فرد بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر کو ملازمت یا عہدے سے سبکدوش کرنے کے لیے محض وزیر اعلیٰ سندھ کو ہی اتھارٹی بنایا گیا ہے، جو کہ محض ایک اظہار وجوہ کے نوٹس کے بعد کسی بھی وائس چانسلر کو فارغ کر سکتے ہیں، جو کہ سراسر غیر جمہوری طرز عمل ہوگا۔ آپ کے علم میں آیا کہ سندھ اسمبلی نے یونیورسٹی ترمیمی ایکٹ اب بنا لیا ہے، اور یہ اس صورت میں بنا کہ اکثریت کی بنیاد پر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے نتیجے میں تمام تر اختیارات سندھ بھر کی جامعات کے انہوں نے سندھ حکومت کے ماتحت کر دیے۔ 1950 سے جو سندھ کی جامعات تھیں یا ملک بھر کی جامعات تھیں، ان جامعات کے جو چانسلر رہے ہیں، اور وہ چانسلر اپنے اختیارات میں چانسلر رہے ہیں، وہ یا تو گورنر جنرل ہوتے تھے یا صوبوں کے گورنر ہوتے تھے، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ سن 72 میں ایک ایکٹ پاس کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ہی وہ زمانہ تھا، اور یہ خود پیپلز پارٹی کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اس 72 کے ایکٹ میں جامعات کو ایک خود مختاری دی گئی، اٹانومی دی گئی، اور جامعات کی جو سنڈیکیٹس اور سینٹس اور ان کے اپنے ادارے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پالیسی خود وضع کرنے اور اپنے امور کو چلانے کی تمام تر خود مختاری دی گئی، جس کے نتیجے میں جو یونیورسٹیز جیسی تیسی بھی کام کرتی رہیں، گرانٹ بھی کم رہی، اور بھی مسائل رہے، لیکن یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی تمام تر حکومتوں کے تعلیم دشمن اقدامات، فنڈز کی عدم فراہمی، توجہ کا نہ ہونا، مختلف شعبوں کے اندر کرپشن، اس سب کے باوجود جیسی تیسی بھی یہ یونیورسٹیز تھیں اپنے حصے کا کام انجام دے رہی تھیں۔ لیکن اس ترمیمی ایکٹ کے نتیجے میں، جس میں بنیاد اس بات کو بنایا جاتا ہے کہ اب 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم صوبائی سبجیکٹ ہو گیا ہے۔ صوبائی سبجیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تعلیم کو اپنے قبضے میں لے لو، اپنی مرضی سے لوگوں کو دینا شروع کرو، بھرتیاں اپنی مرضی کی کرو، اور تعلیم کو ہی قتل کرنا شروع کر دو، طلباء و طالبات کا مستقبل ہی ویران کر دو۔ اس کا یہ کہاں مطلب ہے؟ جو 18ویں ترمیم ہے، اگر ہم دیکھیں تو اس کی اگر کوئی اسپرٹ بنتی ہے تو وہ یہ ہے کہ اختیارات نیچے منتقل کیے جائیں۔ تو اختیارات اگر سندھ کی جامعات کے پاس ہیں اور ان کو صوبائی حکومت اپنے قبضے میں لے رہی ہے، تو یہ اختیارات کی منتقلی نہیں ہے، بلکہ اختیارات پر قبضہ کر کے کرپشن اور لوٹ مار کے بازار کو گرم کرنا ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں، اسی مہینے میں انشاءاللہ، ابھی ہم تاریخ طے کر لیں گے، اور سیو یونیورسٹیز کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ یہ کنونشن تمام وہ لوگ کہ جو جامعات سے متعلق رہے ہیں، سندھ بھر کی جامعات، ہم شہر کراچی میں کریں گے تو کراچی بھر کی جامعات سے متعلق اس کے طالب علم، اس کے اساتذہ، اس کے پروفیسرز، اس کے ڈینز، اس کے وائس چانسلرز، اس کے طالب علم رہنما، چاہے وہ کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتے ہوں،
اور اسی طرح جو لوگ بھی یونیورسٹی سے اپنی ایفیلیشن رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی NED یونیورسٹی ہو، چاہے وہ ڈاؤ یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کراچی یونیورسٹی ہو، چاہے وہ کوئی بھی یونیورسٹی ہو جس سے لوگوں کی کوئی ایفیلیشن موجود ہے، ہم ان سارے ایلمنائز جو ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ ہیں اور اساتذہ ہیں اس وقت بھی ان سب سے بھی ایک رابطہ کریں گے، اور اس کے بعد ایک بڑا کنونشن منعقد کیا جائے گا، اور اس کنونشن میں ہم ایک پورا چارٹر پیش کریں گے جو سندھ کی جامعات کے تحفظ کے لیے ہوگا اور تعلیم کی ترقی کے لیے ہوگا۔ تو عدالت سے ہم رجوع کریں گے، کنونشن منعقد کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم ایک بھرپور احتجاج بھی کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب تک احتجاج نہ کیا جائے، سڑکوں پہ نہ آیا جائے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکیڈمک قسم کی چیزیں جو ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے حکمرانوں کو۔ تو ہم یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ساتھ ساتھ شروع کریں گے، اس لیے کہ یہ ہمارے قوم کے مستقبل کا معاملہ ہے، تو اس لیے ہم نے آج آپ کو زحمت دی تھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے دنوں میں بار بار آپ کو زحمت بھی دیں گے تاکہ آپ ان چیزوں کو آپ کور بھی کریں، اور لوگوں تک عوام کا، طالب علموں کا اور تعلیم کا یہ مقدمہ لوگوں کے پاس بھی جا سکے اور تعلیم کی حفاظت بھی کیا سکے۔ بہت شکریہ۔